درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی ہی نکال دیتا، لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی تو میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں. تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر، علی امین خان اور بیشر غور صاحب کے اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا. میری مجبوری ہے، میں قطعاً نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی. ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے، جو ہوتا دیکھا جاتا. آخر میں حکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا، جو ہاتھا پائی ہوئی، جو دکم پیل ہوئی، جو پستول نکالے گئے، جو گن ایم کی گئی، وہ اللہ کا کرم تھا. ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مت کرو ایسے کام، اور آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں، گرفتاری دوں گا. بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا. آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں، شکریہ. منور صاحب یہ بتا دیں کیا آپ پر تشدد کیا گیا؟ کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے تو کیا آپ کسی نے ہاتھ اٹھایا، تشدد کیا؟ ہماری ہاتھا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے، اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ دکم پیل ہوئی اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے. دکے مکے لگے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گولڑا لے کے جایا گیا ہے، تو پولیس والوں نے کیا بہیو کیا، کیا باتیں کی، پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے، پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے؟ منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتہ ہے. دیکھیں، جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتہ تھا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے، ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام کا شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا. اسلام آباد کے سڑکوں پہ پراتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں، تو مجھے میک ڈونلڈ کے ڈرائی وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ. یہ کیا، پھر پراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا. سر، جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے ہیں؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں. احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے. پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، احتجاج کمیٹی بنا دی. یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا. ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہیں ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں. ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی. مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا. خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہٰذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے. اس کا کام ہے احتجاج کرنا. اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتہ ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار. خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے. لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں. خان کو
خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا, لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں, میں اپنا کردار ادا کروں گا. مرحبا صاحب 8 تاریخ دے دی گئی ہے, اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسہ کی کہا گیا تھا, وہ بھی ملتوی ہوا, آج بھی ملتوی ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام 8 تاریخ کو اسی طرح نکلے گی یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا؟ نہیں, میں نے کہہ دیا نا, اس کا حل یہی ہے. خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں, خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے. تو خان صاحب مروا صاحب یہ بتائیے گا کہ رات 4 بجے تک پوری تیاری تھی, تمام آپ کے قیدین جو ہے لیڈرشپ وہ بالکل جلسہ کرنے کے بھول پہ تھی. صبح 6-7 بجے اچانک اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے. 6-7 بجے کیا آپ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں, 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینیول میں لکھا ہوا ہے, سردیوں کے اپنے ہیں, آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں, اور عموماً یہ جمعرات کو ہماری ملاقات 2 بجے ہوتی ہے. دیکھیے میری بات سنیں, یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا, یا مجھ سے کس طرح, میں تو خود مطلب ایک مشکل سے گزر کے آیا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں, اٹک جیل بھی گئے ہیں, تو کبھی آپ کو 7 بجے اندر جانے دیا گیا؟ نہیں, میں نے بتا دیا نا, نہیں 7 بجے کدھر. مروا صاحب یہ بتائیے گا جس شخص کے آپ میزبان تھے, مہمان تھے, کیا آیا کہ وہ پارٹی سے تھا یا پارٹی سے باہر کا تھا جس نے آپ کی مخبری کی؟ دیکھیں, اس کا نام نہیں بتاتا ہوں, بدقسمتی سے پشتون تھا, سمجھ گئے نا. پتہ نہیں ہے پارٹی سے تھا یا نہیں تھا, لیکن جو بھی تھا میزبان نے ہی ہمیں ڈبویا ہے. بہت شکریہ. شیر افضل مروا صاحب, یہ جو شرٹ آپ نے ابھی دکھائی ہے کہ کسی آپ ایجنسی اہلکار کی جو آپ بتا رہے تھے, تو کیا آپ اس کا کوئی, کیونکہ یونیفارم میں ہاتھ ڈالنے کا بھی مقدمہ درج ہوتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایجنسی کی شرٹ کو اس طرح کرنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ لکھا ہے, ایجنسی والے کہیں گے کہ ہم گئے تھے, وہ کہیں گے کہ ہم گئے تھے, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی ہے تو سامنے آ جائے, ہم نئی شرٹ خرید کے دے دیں گے. بات سنیں, قانون جب بولتے ہیں نا تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. پرچہ تو یہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں گھسے کس طرح ہو, پرچہ تو یہ ہوگا کہ اسلحہ تانا کس طرح ہے, پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے کرتوس کس طرح چڑھایا, پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پہ ممبر پارلیمنٹ پہ ہاتھ کس طرح, پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے. یہ پرچے ہیں, میں تو ان کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا, یہ میرے پیچھے آئے ہیں. تو لہٰذا قانون کو ہمیں نہ سمجھائیں, ایسی قانون کی لاٹھی ماریں گے. لیکن پولیس کے اچھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا, میں نے اس لیے ان کو معاف کر دیے, بلکہ معذرت مانگی ہے انہوں نے, آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہیں جی ہماری مجبوری تھی, شاید وہ وقت ضائع کرنا چاہتے تھے, میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. بلکہ میں آپ کو اتفاق سے بتاؤں, جس وقت پولیس نے چھاپا مارا, اسی وقت میں یہی ٹویٹ لکھ رہا تھا, اور میں نے کوئی 70% ٹویٹ لکھا تھا جو ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے. اور میں بتا رہا تھا ورکرز کو کہ چونکہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے, بیرسٹر گور صاحب نے مجھے بتایا ہے, علی امین خان کا فیصلہ ہے, تو میں پھر ان کے فیصلے کے ساتھ جاتا. لیکن انہوں نے جو ہیں یہ اپنے تئیں سمجھا, بلکہ ہوا یہ کہ کچھ 15 منٹ قبل ایک کال آئی میرے پاس, یا آدھا گھنٹہ قبل, اور اس شخص نے کہا جی کہ آپ ترنول آ رہے ہیں. تو میں سمجھا پارٹی کا کوئی ورکر ہے, تو میں نے اسے کہا میں آ رہا ہوں لوگوں کو. تو وہ بیسیکلی انہی کی کال تھی, اور انہوں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ میرے ارادے کیا ہے. ٹھیک ہے, میک ڈونلڈ پہ جب گئے تو کافی پی, کیسی لگی کافی پولیس والوں کی طرف سے دی گئی تھی؟ وہ 3 میں نے لیے 3 شاٹس اسپریسو پیتا ہوں. لیکن بہرحال پولیس والے جو ہیں ان کو میں نے دل سے معاف کیا ہے, ان بیچاروں کی مجبوری تھی. اور میں نے کبھی زندگی میں تھانے دار ایسوچیو انسپکٹر کے ساتھ کوئی کینہ نہیں رکھا ہے. ہاتھ کبھی قانون میں ان کو کھینچنا ہوا تو آئی جی اور ڈی آئی جی پہ ہاتھ ڈالوں گا انشاءاللہ قانون میں. بہت شکریہ. لیکن اس معاملے پہ نہیں, اس میں نے درگزر کر دیا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. اوکے.